موت کو بھول جاتا ہے، اللہ کے حضور میں جواب دہی کو بھول جاتا ہے۔ انسان سے یہ جو غفلت طاری ہوتی ہے، اس سے اپنے آپ کو دور کرنا، اپنی غلطیوں سے رجوع کرنا اور اللہ اور آخرت کی طرف اپنے آپ کو مائل کرنا، یہی ہے اصل مقصد۔ اسی کے لیے انسان کو جب رمضان میں موقع ملتا ہے کہ وہ دنیا سے کچھ کٹ جائے اور اپنی خواہشات سے کچھ دور ہو، اس کے لیے بے پناہ اپرچونٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو درست کر لے اور اللہ کی طرف رجوع کرے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ نے بہت صحیح بات کہی کہ اب رمضان کے آخری کچھ دن ساعتیں رہتی ہیں، ہم اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ دعا اور عبادت کے ساتھ متعلق کر کے ہم توفیق مانگیں اور ارادہ کریں کہ ہم اپنی اصلاح کریں گے اور جو کچھ غلطیاں ہوئیں ان پر ہم معافی مانگ کے اور اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ 8 اور 20 تراویح کا ذرا سا وضاحت کر دیجئے۔ جی میرے بھائی، یہ سمجھ لیں کہ ہمارے دین میں بعض معاملات تو بالکل واضح ہیں، اور وہ واضح اس لیے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو ایسے بیان کیا ہے، یا قرآن میں یا سنت میں، کہ ان میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ مغرب کی نماز فرض جو ہے وہ 3 رکعتیں ہیں، اس میں مسلمانوں میں کہیں اختلاف نہیں۔ بعض وہ معاملات ہیں کہ جس میں اختیار، گنجائش اور آزادی رکھی ہے، وسعت رکھی ہے، تاکہ لوگ اپنی اپنی مرضی اور اختیار سے جس چیز کو چاہیں اختیار کر لیں، بلکہ سچی بات یہ ہے بدل بدل کر اختیار کریں تاکہ ان کی عبادت میں تنوع ہو۔ یہ بات معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جب بھی تہجد کی نماز پڑھی، معلوم ہوتا ہے 11 رکعتیں پڑھی۔ اس میں بعض لوگ بعد کی 2 رکعتیں اور شامل کر دیتے ہیں جو نفل کی نوعیت کی ہوتی ہیں، لیکن اصلاً وہ 11 رکعتیں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی مشہور روایت ہے، اس کے مطابق یہی معلوم ہوتا ہے رمضان غیر رمضان میں آپ 11 رکعتیں پڑھتے تھے، یعنی 10 رکعتیں جفت اور اس کے بعد 11ویں طاق۔ لیکن یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جب آپ نے صحابہ کرام کو اجازت دی تو ان کو اجازت میں دینے کے بعد انہوں نے عام طور پر 20 اور 3 23 رکعتیں پڑھیں۔ یہ صحابہ میں سے بعض کا عمل تھا کہ جو عشاء کے نماز کے بعد پڑھتے تھے۔ یہ بھی ہم کو معلوم ہے کہ امام مالک کا یہ نقطہ نظر موقف ہے، اور وہ ظاہر مدینہ میں رہنے والے بزرگ تھے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ 39 بھی پڑھی جا سکتی ہیں، اور زمانے میں یقیناً لوگ پڑھتے ہوں گے۔ یہ چیز وہ ہے کہ جس میں بڑی وسعت ہے، بڑی گنجائش ہے۔ آپ کا جس طرح سے دل چاہے، جس بات پر، جس عمل میں زیادہ آپ کی طبیعت مائل ہو، اس کو اختیار کریں، اور زیادہ گنتی اور ان چیزوں میں پڑھنے کی بجائے، جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا تھا کہ اس کی روح اور عبادت میں جو اصل اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے، اس کو تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ اس کو تلاش کرنا چاہیے۔ واقعی ایک سوال جو میرے پاس ای میل میں بھی بہت سارے لوگوں نے پوچھا ہے، اور ویسے بھی ٹیلی فون کالز کے ذریعے لوگ پوچھتے ہیں کہ جس طرح دنیا کے اندر ایک ڈاکٹر ہے، وہ باقاعدہ سندی یافتہ ڈاکٹر ہے، آپ اس کے پاس ظاہر علاج کروانے کو پریفر کریں گے بجائے اس کے کہ کسی اور ڈاکٹر کے پاس جائیں جس کے پاس سند ہی نہ ہو۔ تو یہ جو ہے آپ سے متعلق ایک سوال پوچھتے ہیں لوگ کہ آپ کے پاس جو ایک ٹریڈیشنلی جس طرح سے مدرسے سے فارغ ہوتے ہیں لوگ، اور مفتی کی جو ڈگری ہوتی ہے 10 سال کا 8 سال کا جو کورس کرتے ہیں، اور پھر وہ اپنی رائے قائم کرتے ہیں، تو آپ جب اپنی رائے دیتے ہیں دینی معاملات میں تو یہ کیسے اوتھنٹک سمجھی جائے؟ کیونکہ آپ نے اس طرح سے وہ پروسیس، اس درس نظامی کے تحت آپ نہیں گزرے ہیں، وہ کیسے آپ اس کو جسٹیفائی کریں گے؟ دیکھیں، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو درس نظامی بھی ہے، اس کے بارے میں بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کی کیا اوتھینٹسٹی ہے۔ ظاہر ہے کہ کچھ لوگوں نے مل کے یقیناً دین کو سیکھنے کا ایک سلیبس بنایا۔ اس سلیبس میں بہت سی خوبیاں ہیں اور بہت سی خامیاں ہیں۔ مثال کے طور پر اس میں ایک بڑی خامی یہ ہے کہ اس میں جب آپ کسی مدرسے میں جاتے ہیں تو پہلے سے یہ طے کر لیتے ہیں کہ ہمارا یہ نقطہ نظر ہے۔ میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ اس رائے کو قائم کرنے کے بعد انسان کھلے ذہن کے ساتھ دین کو سمجھ کیسے سکتا ہے؟ میں ایک اور سوال یہ کرتا ہوں کہ فرض کیجئے کہ آپ نے یہ طے کر لیا کہ آپ کسی ایسے عالم کی بات مانیں گے کہ جو ایک مدرسے سے فارغ ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں مدرسوں میں مختلف مسالک ہیں، اور ان مسالک میں آپس میں ایک دوسرے سے بڑے شدید اختلافات ہیں۔ میں ایک عام آدمی کیسے یہ طے کروں کہ کس کی بات صحیح ہے، کس کی غلط ہے؟ یعنی آپ نے ڈاکٹر کی مثال دی، ڈاکٹر کے تو علاج سے معلوم ہو جاتا ہے کہ پیٹ کا درد، سر کا درد دور ہوا ہے نہیں ہوا، وہاں تو جا کے آخرت میں معاملہ طے ہوگا کہ تم نے صحیح بات اختیار کی تھی یا نہیں کی تھی۔ قرآن آپ کو بار بار یہ بتاتا ہے کہ یہ بات ہی نہیں چلے گی اللہ کے ہاں کہ میں نے فلاں کی بات مانی تھی آنکھیں بند کر کے۔ اللہ تعالیٰ یہ پوچھیں گے تمہارا اپنا ذہن نہیں تھا؟ آج ہی ہم نے سورہ جن میں پڑھا قرآن مجید میں تراویحوں میں
کہ بعض جنوں کا یہ سٹیٹمنٹ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ ہم خیال کرتے تھے کہ انسانوں اور جنوں میں کوئی اللہ کے بارے میں جھوٹ نہیں بولتا، تو ہم نے بے وقوفوں کی طرح ان کی بات مان لی۔ بھائی میں اگر کوئی بات کرتا ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میں آپ کے سامنے قرآن اور سنت کی روشنی میں بات بیان کرنے کی دلیل کے ساتھ کوشش کرتا ہوں۔ آپ کے ضمیر کو اس بات پر اطمینان ہو جائے کہ یہ بات دین کی بات ہے تو آپ قبول فرمائیے۔ آپ محسوس کرتے ہیں کہ نہیں یہ دین کی بات نہیں لگتی، تو آپ اس بات کو اختیار کریں کہ جس کو آپ واقعی دین کی بات سمجھتے ہیں۔ کسی انسان کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ تم یہ میری بات مانو اس لیے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ ہر انسان اب حضور کے بعد، اور یہ فائنل ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ ناظرین ایک کمرشل بریک سے واپس آتے ہیں اور پھر ان سارے سوالات کو لیتے ہیں، ٹیک اپ کرتے ہیں بریک کے بعد۔ ٹھیک ہے نا جی، ویلکم بیک ناظرین۔ ڈاکٹر صاحب یہ سوال یہ تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ میری عمر 66 سال ہے اور میں نے بہت ساری نمازیں میری چھوٹ گئی ہیں، میں مسجد میں جاتا ہوں، روتا ہوں موت کو یاد کر کے اور مجھے بڑی ندامت بھی ہوتی ہے، لیکن جب میں باہر آتا ہوں تو پھر دنیا داری میں انوالو ہو جاتا ہوں، لیکن میں بس شرمندہ ہوں، اللہ تعالیٰ سے ملنے کی امید ہے، میں کیا کروں؟ میری تو دعا ہے جی اللہ تعالیٰ آپ کو اسی کیفیت میں جس دن آپ کو جانا ہو لے جائے، اس لیے کہ اس سے بہتر انسان اور کیا رویہ اختیار کر سکتا ہے کہ اللہ کو یاد کرے بار بار۔ یہ جو آپ کا مسجد سے باہر آنے کے بعد ایک غفلت کا رویہ ہوتا ہے یا آپ کے اوپر وہ کیفیت باقی نہیں رہتی، یہ بڑی فطری بات ہے۔ صحابہ میں سے بھی ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حنظلہ ان کا نام تھا، کہ جب وہ اپنے گھر جاتے تو وہ محسوس کرتے کہ مسجد نبوی میں ان کی جو کیفیت ہے وہ ان کے گھر میں باقی نہ رہتی۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ گئے تو آپ نے فرمایا کہ حنظلہ یہ بڑی فطری سی بات ہے، وہ کیفیت کہ جو تمہیں مسجد نبوی میں حاصل ہوتی ہے اگر وہ ہر وقت حاصل ہو تو پھر تو تم سے فرشتے مصافحہ کرنے آئیں، یہ تو کبھی کبھی حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے اس دنیا کی اس سٹرگل میں جس میں کہ ہمارے ساتھ غفلت بھی ہے، دنیا بھی لگی ہوئی ہے، شیطان بھی ورغلاتا ہے، ہمیں فائٹ کرنا ہے۔ جو آپ سے نمازیں چھوٹ گئی ہیں اس پہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور اب اپنی عبادت اور اللہ کے ساتھ تعلق کی زندگی کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے ماضی کے گناہوں کو بخش دے گا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ذکی صاحب کے کچھ سوالات تھے، زیادہ تر ان کے زکوٰۃ ہی سے متعلق ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جو آپ نے سیلری کا 10% کا کہا ہے اس میں 13% جو ہے وہ انکم ٹیکس ہے، تو کیا وہ ڈیڈکٹ کریں گے کہ نہیں؟ ظاہر ہے جب آپ نے ٹیکس دے دیا ہے تو اس کو آپ ڈیڈکٹ کریں گے۔ سیکنڈ ان کا کویشچن یہ ہے کہ اسٹاک مارکیٹ کے اندر جب ہم ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو ٹرانزیکشنز کے اوپر ہمیں 10% دینا ہے یا جو پروفٹ ہوگا اس پر دینا ہے یا پورے سال کے آخر میں دینا ہے زکوٰۃ؟ دیکھیے اصل میں اس میں معاملہ یہ ہو جاتا ہے کہ آپ چونکہ اس میں دو چیزیں کرتے ہیں، اگر آپ نے اس کو رکھا ہوا ہے ٹریڈنگ کے لیے اور آپ ڈیویڈنڈ حاصل کرنے کے لیے نہیں رکھتے تو ٹریڈنگ میں تو پھر آپ کو اسٹاک کی ویلیو پر سال کے ایک دن 2.5% دینا ہوگی، لیکن اگر آپ نے اسٹاکس کو شیئرز کو رکھا ہوا ہے ڈیویڈنڈ کے لیے تو پھر ڈیویڈنڈ پر 10% ہوگا۔ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی اس میں انٹینشن کیا ہے۔ ہاں، انہوں نے ڈیویڈنڈ کا بھی پوچھا ہے، سوال ایک اور بھی ہے ڈیویڈنڈ کے اوپر ہے۔ ڈیویڈنڈ دیکھیں بڑی سیدھی سی بات ہے، ایک آپ کا ایسٹ ہے کہ جو آپ نے دولت کے طور پر رکھا ہوا ہے اور ایک ایسٹ وہ ہے کہ جو آپ نے انویسٹمنٹ کے طور پر ریٹرنز حاصل کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ جو ریٹرنز کے لیے رکھا ہوا ہے اس پہ 10% ہوگا، جو آپ نے اپنے لیے ایک ویلیو کے طور پر رکھا ہوا ہے تو اس کی آپ کو 2.5% دینا۔ آپ ایک چیز سیل پرچیز کر رہے ہیں تو وہ تو اس کی ویلیو پر ہو جائے گا، لیکن اگر ایک چیز ویسی آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے لیکن اس کا ڈیویڈنڈ آ رہا ہے تو وہ پروڈکشن کی زمرے۔ اور یہ آئی ہوپ کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈیویڈنڈ جیسے ہی آئے گا، اگر مثلا سال میں 2 مرتبہ آتے ہیں تو پھر جیسے آئے گا ویسے 10% نکلے گا، ٹھیک ہے، لیکن سٹاک پر وہ سال میں ایک دن اس کی ایویلویشن کر کے اور جو بھی اس کی مارکیٹ کی ویلیو ہوگی اس پر وہ 2.5% دیں گے۔ ایک ان کا سوال یہ تھا کہ پلاٹ پر جو ہے وہ 10% ہے یا پلاٹ کو اگر ہم سیل پرچیز کر رہے ہیں یا اس کو رکھا ہوا ہے؟ پلاٹ اصل میں آپ کی دولت ہے اور وہ دولت اگر آپ نے رکھی ہوئی ہے تو اصول تو یہی ہے کہ آپ کو سال میں اس دن 2.5% اس کا دینا ہے۔ ظاہر ہے اس میں آپ جو بھی ویلیو دیانتداری سے اس کی سرٹن کریں گے اس کے مطابق آپ کو دینا نہیں، اگر ہم پلاٹ کو سیل پرچیز پورے سال کرتے رہتے ہیں، وہی معاملہ ہوا نا کہ یہ بھی وہی سٹاکس ہوئے نا آپ کے، ٹھیک ہے، یہ آپ کے سٹاکس ہیں، ٹھیک ہے، جیسے آپ کسی دکان پہ آپ چیز رکھتے ہیں اسی طرح سے وہ 2.5% ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔
اچھا یہ کہہ رہے تھے کہ سلیپنگ پارٹنر ہے اگر ہم کسی بزنس میں، سلیپنگ پارٹنر کا غالباً یہ میننگ ہوگا کہ ہم ایفرٹس نہیں کر رہے، انویسٹمنٹ ہے، تو وہ کس طرح سے یہ زکوٰۃ؟ بھی وہی معاملہ ہوا کہ آپ سلیپنگ پارٹنر ہیں، اس وجہ سے آپ کو جو ریٹرن ملے گی اس پہ 10% آئے گی. 10% آئے گی. دوسرا یہ تھا ڈاکٹر صاحب کہ ریٹ آف ایسیٹس کو جب ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں تو کس پرائز، یعنی جو اسٹاک کی انہوں نے بات کی، وہ شیئرز کو اس جو پرائز تھی جس پر لیا گیا تھا وہ پرائز ہوگی یا کرنٹ پرائز ہوگی؟ دیکھیں جس پرائز پر آپ نے لیا ہو تو بےمانی ہو گئی نا. آپ کو اس دن اس ایسٹ کا، اس سیکیورٹی، اس شیئر کا جو ملتا ہے ریٹ، وہی اس کا ریٹ. ٹریڈرز کے لیے بھی انہوں نے کہا پرچیز، وہ جو ویلیو ہے، یعنی آپ ٹریڈنگ میں آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس میں جو اپنا پروفٹ ہے اس کو نکال دیں، اور جو اس کی ویلیو بنتی ہے سیدھی سادھی مارکیٹ میں، اس کے حساب سے آپ کو ٹوٹل ویلیو پر 2.5% زکوٰۃ دینی ہے. روزہ دار کو خون دینا پڑے اگر، تو کیا اس سے روزہ باقی رہے گا؟ نہیں، روزہ یہ ٹوٹنے کی کوئی صورت نہیں ہے اگر وہ خون دیتے ہیں. دونوں کا بتا دیجئے، جس کو خون دینا ہے اس کا روزہ باقی رہے گا اور جو خون دے رہا ہے اس کا باقی رہے گا؟ دیکھیں جس کو خون دیا جا رہا ہے اگر وہ اتنا کمزور ہے کہ وہ خون لینے کا مستحق ہے تو اس کو روزہ رکھنا ہی نہیں چاہیے. ٹھیک. لیکن اگر فرض کیجئے کہ کوئی ایسی اچانک ناگہانی صورت پیدا ہو گئی ہے کہ جس میں وہ اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ اب اس کو فوراً، یعنی جس وقت روزہ رکھا جا رہا تھا اس وقت تو یہ معلوم نہیں تھا، تو اس کو اختیار ہے کہ وہ اپنی اس کمزوری کے پیش نظر روزہ توڑ بھی سکتا ہے. لیکن اگر وہ محسوس کرے کہ اس کے لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ روزے کو جاری رکھے تو جاری رکھ سکتا ہے. اچھا، اور جو خون دے رہا ہے اس کے لیے تو کوئی معاملہ نہیں ہے. ظاہر ہے کہ رمضان میں اس کو معمول نہیں بنانا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ روزے میں انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنی صحت کا خیال رکھے اور اپنے آپ کو اس جسمانی مشقت میں نہ ڈالے کہ جس کے نتیجے میں اس کے روزے کے خراب ہونے کا امکان ہے. ڈاکٹر صاحب یہ مر جانے پر، کسی کے فوت ہو جانے پر قرآن خوانی منعقد کرنا، اس کے ایصال ثواب کے لیے مختلف چیزیں کرنا، اس سے اس مردے کو ثواب پہنچتا ہے؟ انہوں نے سوال میں کہا تھا کہ کوئی عام آدمی، کوئی یعنی کہ جو رشتہ دار نہ ہو، اس کے بارے میں بھی اور والدین کے بارے میں بھی پوچھا ہے انہوں نے. میرے بھائی جب بھی ہم دین کو جانتے ہیں، کسی معاملے کے بارے میں دین سے رجوع کرتے ہیں تو ہم قرآن دیکھتے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھتے ہیں. قرآن نے ہم کو اس معاملے میں جو ایک اصولی ہدایت دی ہے وہ یہ ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی. انسان کے کوئی چیز کام نہیں آئے گی سوائے اس کے کہ جو اس نے خود کی ہو. کسی دوسرے کے محنت، کسی دوسرے کی نیکی کسی کے کام نہیں آئے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، آپ کے زمانے میں جو فوت ہوئے، آپ نے ان کے لیے نماز جنازہ پڑھی کہ جو بنیادی طور پر ایک دعا ہے، اور بعد میں بھی آپ نے دعائی کی. اس کے علاوہ کوئی قرآن خوانی کسی قسم کے اس طرح کے طریقے کا وہاں ذکر نہیں ملتا. اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں یہ جو طریقہ رائج ہے یہ بالکل دین کے مطابق نہیں ہے. جی ڈاکٹر صاحب، یتیم پوتے کو انہوں نے کہا کہ وراثت سے محروم کیا گیا جبکہ ہمارے پاکستانی قانون میں ہے، تو ہم کیا کریں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں آپ وہی کریں کہ جو آپ کو اطمینان دلاتا ہے نقطہ نظر کہ جو آپ کے نزدیک صحیح ہے. صورتحال یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو قانون وراثت بیان کیا گیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بیٹوں اور بیٹیوں اور ماں باپ اور بیوی یا شوہر کے لیے قانون بیان کیا ہے. اگر کوئی شخص کہ جو کسی کا بیٹا ہے وہ فوت ہو جائے اور اس اپنے پیچھے اپنی اولاد چھوڑ جائے، یعنی دادا کے دادا موجود اور پوتا موجود ہو، تو اس بارے میں دو نقطۂ نظر بن سکتے ہیں اور دو ہی نقطۂ نظر بنے. ہمارے اسکالرز کی میجورٹی نے یہ کہا کہ چونکہ قرآن مجید نے صرف بیٹوں کا ذکر کیا ہے اس لیے پوتے پوتیاں اس میں شامل نہیں ہیں. ٹھیک. دوسرا نقطہ نظر وہ ہے کہ جو ہمارے ہاں پاکستان کے قانون میں ایک حصہ اس کا بن گیا کہ اصل میں پوتے جو ہیں وہ بیٹے کی جگہ ہیں، اور اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ نقطہ نظر قرآن کے خلاف ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ایک رائے وہ ہے کہ جو مشہور ہے اور ایک رائے وہ ہے کہ جو کم فالو کی گئی ہے. مجھے اب تک یہی محسوس ہوتا ہے کہ قرآن مجید کا منشا یہی ہے کہ جب بیٹا نہ ہو تو اس کی اولاد بیٹے کی جگہ مان لی جائے، ان کو بیٹے ہی کے زمرے میں سمجھنا چاہیے. تاہم جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ اس میں اختلاف ہے، اور اگر آپ کو اختیار ہے کہ آپ اپنی وراثت کو اپنے دین کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق تقسیم کریں تو آپ دونوں جانب کے دلائل لے لیں اور جس چیز کو آپ صحیح سمجھیں پورے اطمینان کے ساتھ اس کو اختیار کر لیں. دونوں جانب کے دلائل لے لیں، لیکن آپ کی رائے یہ ہے کہ پوتے کو دیا جا سکتا ہے. کچھ دینا چاہیے. ناظرین ایک کمرشل بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ان سوالات کو ٹیک اپ کرتے ہیں.
ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب یہ کچھ سوالات اب ہمارے پاس اچھے خاصے جمع ہو گئے ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے جو بہت مختصر ہی ہے کہ اگر خوشی سے کوئی اپنی وراثت چھوڑنا چاہے تو ہو سکتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کا مطلب تو یہ ہے نا کہ وہ اپنی زندگی میں کسی کو کچھ دے رہے ہیں. زندگی میں اگر آپ کسی کو دینا چاہتے ہیں تو آپ کو اختیار ہے, سوائے اس کے کہ ظاہر ہے کہ آپ کو اس کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ آپ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کر رہے. زندگی میں تو آپ مالک ہیں, اور آپ اپنے مالک ہونے کے ناطے کسی کو اگر کوئی چیز دے رہے ہیں ایسے کہ وہ اس کا مالک آپ کے ہوتے ہوئے بن گیا, تو یہ ظاہر ہے کہ آپ کو اختیار ہے. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ اپنے انتقال کے بعد یہ وصیت کر جائیں کہ آپ کی وراثت, آپ کی دولت کا ایک حصہ کسی کو مل جائے, تو اس کا بھی آپ کو اختیار ہے, بشرطے کہ آپ کسی ایسے شخص کے لیے وصیت کریں کہ جو آپ کے ورثاء میں سے نہیں ہے, یعنی آپ کی اولاد نہیں ہے, آپ کے والدین نہیں ہیں, آپ کی بیوی نہیں ہے, تو آپ ان کے حق میں وصیت کر سکتے ہیں. اور جو ہمارے ہاں عام ٹریڈیشن ہے اس کے مطابق 1/3 آپ کی جو ترکہ ہے اس کی حد تک وہ اپلائی ہو جائے گی. لیکن یہ شاید کچھ یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ جب وراثت تقسیم ہوتی ہے تو تقسیم کرنے میں فرض کریں مجھے ایک حصہ ملا تو میں اپنی مرضی سے اپنا حصہ چھوڑ سکتا ہوں, کسی کو دے سکتا تو ہوں؟ آپ کا اختیار ہے جی, آپ حقدار بن گئے, آپ اس کے مالک بن گئے. مالک بننے کے بعد آپ جس کو چاہے دیں, لیکن آپ اپنے اختیار سے دیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ ایک عمرے پہ ایک صاحب گئے تھے, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایک تو یہ کہ بال کٹوانا اور ایک حلق کروانا, یہ دونوں ٹھیک ہیں یا مطلب صرف بال انہوں نے کٹوائے, کہہ رہے ہیں میں ٹھیک کیا میں نے؟ ہاں, یعنی یہ بھی بالکل ٹھیک ہے, لیکن جو حلق کروانا ہے وہ زیادہ بہتر ہے, یعنی اس کا ثواب دگنا ہے. لیکن بال کٹوانا بھی کٹوانے کی اجازت ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ سوال تھا ڈاکٹر صاحب, ایک بڑا اکیڈمک سوال ہے کہ فرشتے کیسی مخلوق ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کا کام کرتے ہیں, تو یہ کیا ہندوؤں جیسے یہ دیوی دیوتا ہیں یا یہ قانون فطرت چلانے والے صرف سمبلائزڈ ہم نے کیا ہوا ہے؟ یہ فرشتے کیا ہیں؟ دیکھیں قرآن مجید میں جو مختلف بیانات ہیں فرشتوں کے بارے میں, اس میں یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ بالکل الگ ایک ڈسٹنکٹ مخلوق ہے. اللہ نے ان کے لیے لفظ عبد, بندے بھی استعمال کیا. سورہ فاطر میں یہ بتایا کہ وہ پر والے ہیں. ظاہر ہمیں نہیں معلوم کہ ان پروں کی کیا حقیقت ہے, متشابہات میں سے ہے یہ, لیکن 2 3 4 ان کے پر ہیں. قرآن مجید نے حضرت جبریل علیہ السلام کا ذکر کیا تو یہ بتایا کہ بڑے قوت والے ہیں, ذو مرۃ فاستویٰ, بڑے با کردار ہیں وہ. یہ بتایا کہ وہ فرشتے ایسے ہیں کہ جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. تو صاف بیان سے اگر دیانتداری سے آپ قرآن کو پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ انسانوں اور جنوں ہی کی طرح الگ سے مخلوق ہیں. صرف اتنا ہے کہ یہ چونکہ خدا تعالیٰ کی حضوری میں ہوتے ہیں اس لیے لا یعصون اللہ ما امرہم, وہ اس کے حکم کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے. اور انسانوں اور بندوں کے درمیان جو وحی کا رابطہ ہے وہ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کے ذریعے سے استوار کرتا ہے, اور بہت سے اور کام بھی کراتا ہے. یہ کوئی کام اللہ کی مرضی اور حکم کے بغیر نہیں کرتے, انڈیپینڈنٹلی ان کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ فورسز آف نیچر نہیں ہیں, یہ باقاعدہ مخلوق ہیں ہم انسانوں ہی کی طرح. ٹھیک ہے. اچھا, یہ آصف صاحب کا کویشچن یہ ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ میں آسٹریلیا میں رہتا ہوں, میرا بھائی جو ہے وہ یہاں آ رہا ہے, تو میں نے سنا ہے کہ اس کا فطرانہ بھی مجھے ادا کرنا ہوگا کیونکہ وہ یہاں آپ میوچولی ڈیسائیڈ کریں گے. وہ صاحب اگر خود ادا کر سکتے ہیں تو ان کو ادا کرنا چاہیے, لیکن بہرحال ان کا فطرانہ ادا ہوگا, اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے, یعنی آپ کے اندر آپس میں انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ آپ ادا کریں گے تو آپ کر لیں, لیکن یہ کہ وہ اگر اپنے طور پر اس کرنے کو کا رکھتے ہیں اپنے پاس امکان تو وہ بھی کر سکتے ہیں, ان کو کرنا چاہیے. نہیں, یہ تو آپ نے میوچل انڈرسٹینڈنگ تو اپنی جگہ پر ہے, لیکن قانوناً تو انہیں ہی ادا کرنا ہے نا فطرانہ, ان کو تو نہیں ادا کرنا. وہ صاحب کے جو ان کے پاس آئے ہیں, ظاہر ہے ان کو عید منانی ہے نا, تو ان کی طرف سے اللہ کی جانب سے یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس فطرانے کو ادا کریں. ٹھیک ہے, یعنی یہ جو میزبان ہے ان کو ادا کرنا ہے, مہمان کو کرنا ہے, مہمان کی ذمہ داری. ہاں, مہمان کی ذمہ داری. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ ایک سوال ان کا یہ تھا کہ میں نماز پڑھنے جاتا تھا تو کہتے تھے لوگ کہ ٹخنے سے اوپر ہونے چاہیے, آپ کے شلوار یا پائجامے جو ہے اوپر ہونا چاہیے. میں پینٹ پہنتا ہوں تو پینٹ میں نے فولڈ کر لی, اب فولڈ کر کے نماز پڑھتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ فولڈ کر کے بھی نماز نہیں ہوتی, تو کیا کریں؟ ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس طرح کی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں, اگر وہی بات ان سے پوچھیں کہ آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ٹخنوں سے اوپر شلوار کا پائنچے کرنے کے بارے میں لوگوں کی دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں آتا ہے کہ بہت فرمایا کہ جو حصہ ٹخنوں سے نیچے ہے وہ آگ میں جائے گا. لیکن انہی روایات میں بخاری کی یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ آپ نے اس کو واضح فرمایا کہ جو ٹخنوں سے نیچے کا حصہ ہے پائنچے کے لٹکنے کا, تکبر کے ساتھ اگر ایسا کیا گیا تو وہ آگ میں جائے گا. اور یہ بات بھی وضاحت کے ساتھ آتی ہے کہ حضرت ابوبکر نے پوچھا کہ میرے ساتھ تو معاملہ یہ ہے کہ میرے پائنچے نیچے ہی رہتے ہیں, اوپر ہو نہیں پاتے,
تو حضور نے فرمایا تمہارے لیے نہیں ہے۔ اب اس میں دو رائے ہو سکتی ہیں، ایک یہ ہے کہ یہ آج بھی اسی طرح سے اپلیکیبل ہے، اور دوسری رائے ہو سکتی ہے کہ یہ اصل میں اس اسپرٹ کے ساتھ یہ بات کہی گئی کہ تکبر کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور یہ تکبر کی اس زمانے میں علامت تھی۔ تو اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آج ہمارے پائنچے جب ٹخنوں سے نیچے ہوتے ہیں تو یہ تکبر کی کوئی علامت نہیں ہے، تو آپ کے لیے ایسا اہتمام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اب بھی یہ اپلیکیبل ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر آپ کو چاہے آپ پتلون پہنیں گے چاہے آپ شلوار پہنیں گے، آپ کو ٹخنوں سے اوپر کرنا ہے۔ میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد جس زمانے کے لیے تھا، اس زمانے میں باقاعدہ اس کو تکبر کی علامت سمجھا جاتا تھا، اب یہ تکبر کی علامت ہرگز نہیں ہے۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ اس کی کوئی پابندی ایسی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اور دوسرے معاملات میں دیکھنا چاہیے کہ جہاں جہاں ہمارے لباس اور طور طریقوں رویوں میں کوئی تکبر کی علامات ہیں ان کو اوائڈ کرنا چاہیے، نہ کہ ایک ایسی چیز کو ہم زیادہ اس پر اصرار کریں کہ جو اب جس کا کوئی تعلق تکبر سے نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، میرے پاس بہت سارے سوالات ہیں اور ڈیفینیٹلی ہم جو جس ترتیب سے سوالات آتے ہیں اسی ترتیب سے لیتے ہیں۔ امید ہے آپ اس کو برا نہیں مانیں گے۔ کل انشاءاللہ تعالی پروگرام ہم جب شروع کریں گے تو سب سے پہلے وہ سوالات لیں گے جو ابھی ان آنسرڈ ہیں۔ کل تک کے لیے زبیر احمد کو، ڈاکٹر خالد ظہیر کو، سفر ہدایت کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔